السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحدود باب حد الشارب و بیان المسکر، شراب پینے والے کی حد اور نشہ آور چیزوں کا بیان۔ سبق نمبر ہے 265، سبق نمبر 265۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقام الحدود فی المساجد، رواہ الترمذی والحاکم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں حدود نہ لگائی جائیں، یعنی جو مجرم لوگ ہیں، جرم کا ارتکاب کرنے والے، ان کو مسجد میں حد نہ لگائی جائے۔ اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے شواہد کی بنا پر حسن قرار دیا ہے، اور یہی درست ہے۔ مساجد میں حدود قائم کرنے سے منع کیا، کیوں کہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کی نزول کی جگہ ہوتی ہیں، اور ایسی پاکیزہ اور رحمت کی جگہ پر اگر حدود کا اجرا کیا جائے گا تو خطرہ ہوگا کہ خون بہے گا، پیشاب نکلے گا اور مسجد خراب ہوگی۔ تو حدود کے لیے چاہیے کہ کھلے میدان کے اندر پبلک عام میں حدود نافذ کی جائیں۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد انزل اللہ تحریم الخمر وما بالمدینۃ شراب یشرب الا من تمر، اخرجہ مسلم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت نازل فرمائی تو اس وقت مدینے میں صرف کھجور سے تیار کردہ شراب پی جاتی تھی۔ اللہ نے ہر قسم کی شراب کو حرام کیا، مگر جب حرمت شراب نازل ہوئی تو اس وقت میں جو ہے وہ مدینے کے اندر کھجور کی شراب تیار کی جاتی تھی۔ حرمت شراب کے نزول سے مراد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب۔ اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہر قسم کی شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ جو بھی نشہ آور ہو اور عقل کو ڈھانپ لے تو شراب ہے اور شراب حرام ہے۔ اگلی حدیث عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال نزل تحریم الخمر وہی من خمسۃ من العنب والتمر والعسل والحنطۃ والشعیر والخمر ما خامر العقل، متفق علیہ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو اس وقت 5 چیزوں سے شراب تیار کی جاتی تھی۔ نمبر 1 انگور، کھجور، شہد، گندم اور جو سے، اور فرمایا کہ شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی شراب ہے وہ حرام ہے، اور خمر یعنی شراب اسے کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل پر غالب آ جائے۔ اگلی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، متفق اخرجہ مسلم۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور اس پر حرام ہونے کی تعلق سے احادیث ہیں۔ اگلی حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام اخرجہ احمد والاربعۃ وصححہ ابن حبان۔ جابر رضی اللہ عنہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، جس چیز کی بڑی مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل کم مقدار تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، یعنی اگر شراب کی پوری بوتل ہے تو اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہی ہوگا، بھلے اس سے نشہ آئے یا نہ آئے، کیونکہ اس کی زیادہ مقدار جب نشہ دیتی ہے تو کم مقدار میں بھی وہ حرام ہے۔ اور احناف کا یہ کہنا ہے کہ جس گھونٹ سے نشہ آئے وہ گھونٹ تو حرام، لیکن اس سے پہلے جتنی مقدار میں شراب پی لی جائے تو وہ پھر حرام نہیں، تو یہ قول مردود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحیح فرمان بسند صحیح، جس کی زیادہ مقدار نشہ آور اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اگلی حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينبذ له الزبیب فی السقاء فیشربه یومه والغداء وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أحرقه اخرجہ مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکیزے میں منقع کی نبیذ تیار کی جاتی تھی، آپ اسے اس روز، دوسرے روز اور تیسرے روز استعمال کرتے۔ جب تیسرے روز کی شام ہوتی تو اسے خود نوش فرماتے، دوسروں کو بھی پلا دیتے، اور اگر کچھ بچ جاتی تو بچی ہوئی کو تیسرے روز کی شام میں گرا دیا کرتے تھے، ضائع کر دیتے تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام نبیذ استعمال کیا کرتے تھے، اور جب اس میں نشے کی کیفیت کا اندیشہ ہوتا تو اسے گرا دیتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جب نشے کا اندیشہ ہو تو اس کو گرا دینا چاہیے، بھلے دوسرے دن ہی گرم موسم کی وجہ سے نشے کا اندیشہ ہو جائے۔ جب نشے کا اندیشہ ہو جائے ایسی چیز کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اگلی حدیث، ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم اخرجہ البیہقی وصححہ ابن حبان۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ راویہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے تمہارے لیے اس چیز میں شفا نہیں رکھی جسے اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے،
شراب کیا ہے؟ حرام ہے. تو جو چیز حرام ہے اس میں شفا نہیں بلکہ بذات خود وہ بیماری ہے. اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوا جو حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال کر لیتے ہیں. اگلی حدیث عن وائل الحضرمی ان طارق بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال انها ليست بدواء ولكنها داء اخرجه مسلم وابو داود وغيرهما. حضرت وائل حضرمی سے روایت ہے کہ جناب طارق بن سوید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسے دوا کے لیے بناتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب دوا نہیں ہے بلکہ یہ تو بیماری ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ شراب نقصان دہ اور مضر صحت ہے اور اس سے علاج کرنا حرام ہے کیونکہ بذات خود یہ بیماری ہے. آج کا یہ سبق نمبر 265 تھا. آج کے سبق سے معلوم ہوا مسجدوں میں حدود قائم نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح شراب حرام ہے اور ہر قسم کی شراب حرام ہے اور ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور جس کی زیادہ مقدار سے نشہ ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اور معلوم ہوا کہ نبیذ کا استعمال درست ہے اور اسی طرح معلوم ہوا کہ حرام چیزوں سے دوا نہیں کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.